بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسا ماننا چاہیے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اس کی ذات یعنی کہ اس کے ایگزسٹنس میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک سے زیادہ کو ہم نہیں مانتے اللہ کو۔ اسی طرح اس کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے، جیسے کہ انسانوں کے بھی اپنے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے اور انسانوں کے ایٹریبیوٹس میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال جمع ہے فعل کی، فعل یعنی کام، جو کام اللہ کرتا ہے ان کاموں میں بھی اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو لیکن اس کام میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلی اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ شریک کا کسے مطلب، شریک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شامل کرنا، کسی کو انکلوڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ ذات میں شریک کرنا کا مطلب ہوتا ہے ایک کی جگہ ایک سے زیادہ خدا کو مان لینا، تو آپ نے ذات میں شریک کر دیا۔ صفات میں شریک کرنا مطلب، صفات یعنی ایٹریبیوٹس میں، یعنی کہ کوئی ایسے ایٹریبیوٹ ہے، صفت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، اور آپ جو ہے کوئی دوسرا شخص کسی اور کے لیے بھی وہ صفت ویسی ہی ثابت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ زندگی دیتا ہے، تو کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا بھی شخص ہے جو زندگی دیتا ہے، تو اب اس نے ایک صفت کے اندر، ذات کے اندر شریک نہیں کیا، صفت کے اندر شریک کر دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا سے بنا توبہ کے ایسا چاہتا ہے تو اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ اپنی ذات سے آپ موجود ہے، یہ نہیں کہ کسی نے اس کو موجود کیا ہو، یعنی کہ وہ جو ایگزسٹنس میں ہمیں نظر، یعنی کہ ایگزسٹنس ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا، اسے کسی نے وجود میں نہیں لایا، ایگزسٹنس میں لایا نہیں، یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب کو پیدا کرتا ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہوا ہے، وہ ہمیشہ سے خود سے موجود ہے۔ اب بولیں گے خود سے کیسے موجود ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر وہ شے جو نظر آ رہی ہے اسے پیدا ہونا ضروری ہے، یا اس کا بنانے والا کوئی ہونا ضروری ہے، تبھی وہ چیز ایگزسٹنس میں آ سکتی ہے۔ یہ لیکن اصول صرف دنیا کے اندر، کائنات کے اندر فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ رول فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سب پیدا ہوتے ہیں، اور جو بھی چیزوں کو ہم نے آج تک دیکھا ہے وہ پیدا ہوئی ہے، تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں اسی کو ہم نے رول بنا کے اپنے ذہن میں فٹ کر لیا ہے، تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ معاذ اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیدا ہونے کا سسٹم دنیا والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنی ذات سے موجود تھا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض یہ کرتے ہیں، اور شیطان بھی ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہر چیز کے پیدا ہونے کے لیے کریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، خود بخود کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، ایگزسٹنس میں نہیں آتی، تو پھر کس نے پیدا کیا؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کہیں کہ والدین سے پیدا ہوئے تو پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ان کے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ پیرنٹس کو کس نے پیدا کیا؟ کرتے کرتے بات آدم علیہ السلام تک جائے گی، پھر سوال ہوگا آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اب یہ جواب دینا پڑے گا، نہیں دے سکتے، شریعت کے پاس اس کا جواب ہے۔ اس کا مطلب شریعت جانتی ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، اور جس نے ابتدا دیکھی ہے اس کو ابتدا سے، بگننگ سے پہلے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے بگننگ دیکھی ہے اس کو بگننگ سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹا بھائی آپ کے سامنے پیدا ہوا، اور بچپن سے جب بڑا ہوا تو آپ نے کہا کہ میں نے اس کو پیدا ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اس کا بچپن میں نے دیکھا۔ کیوں بول سکتے آپ؟ کیونکہ آپ پہلے سے ہو، اس سے پہلے ہو، رائٹ۔ اگر آپ چھوٹے بھائی ہوتے اور وہ بڑا بھائی ہوتا تو آپ بول سکتے کہ میں نے اس کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک ذات جو ہے پہلے سے ہونا ضروری ہے، تبھی تو آدم علیہ السلام بن پاتے، ورنہ اگر یہ مانا جائے کہ پھر معاذ اللہ شیطان نے اگر وسوسہ ڈالا، یہ بولا کہ بھئی اس کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو پھر بات تو انفینٹی ہو جائے گی، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا، تو یہ بات کبھی ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ سے اپنی ذات سے تھا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، قدیم کا مطلب پرانا نہیں ہے، قدیم
یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے علم العقیدہ میں، اس کا خاص معنی ہوتا ہے کہ وہ جو ذات ہمیشہ سے تھی اس کو کہتے ہیں قدیم، ٹھیک ہے، اور جو بعد میں پیدا ہوئی اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے حادث، ٹھیک ہے. تو ہر چیز حادث ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ٹھیک ہے. اللہ ہمیشہ سے تھا کیونکہ اللہ ہے خالق. اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، کریٹر ہے، اور کریٹر ہے، ہر شے کا کریٹر ہے. اللہ تعالیٰ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے. اب ہر شے یعنی تھنگ، ایوری تھنگ ہی ہیز کریٹڈ. تو تھنگ جس کو بولا جائے گا سب کو اس نے پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. جتنی بھی مخلوق، جنات، انسان، فرشتے، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، ہر چیز اس نے پیدا کیا. ہر وہ چیز جسے کریشن کہہ سکتے ہیں، مخلوق کہہ سکتے ہیں، اس کا کریٹر اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے سوا سب مخلوق ہے. اللہ کے سوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا سب مخلوق ہے، سب مخلوق ہے. حتیٰ کہ ہوا مخلوق، پانی مخلوق، آگ مخلوق، یہاں تک کہ ہمارا بولنا، چلنا پھرنا، جو ہمارے ایکشن سے، یہ بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. میں لیول بتا رہا ہوں اس چیز کا سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور دن اور رات بھی مخلوق ہے. سورج اور چاند، ستارے، آسمان، سب مخلوق ہے. لوح و قلم مخلوق ہے، ٹھیک ہے. دن اور رات بنتے ہیں سورج کی گردش سے اور زمین کی گردش سے، ٹھیک ہے. روٹیٹ ہوتی ہے ارتھ اور روٹیٹ ہوتا ہے سن، اس کے اطراف زمین روٹیٹ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ دن اور رات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہم ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں دن اور رات کے ذریعے، اور چاند کی کم بڑھنے اور زیادہ ہونے سے ہم اس سے ایئرز کا اندازہ لگاتے ہیں، رائٹ. تو معلوم یہ ہوا کہ وقت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. ٹائم بھی ایک مخلوق ہے اور اسپیس بھی ایک مخلوق ہے، اور اللہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کریٹر ہے. ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو دیز ٹو لمٹس. ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر وہ فٹ نہیں ہوتا. یہ صرف مخلوق کے لیے اصول ہے. تو قدیم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہمیشہ سے تھا، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جس میں وہ نہ تھا. کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جبکہ وہ موجود نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، کیونکہ زمانہ خود اس کے سامنے بنا ہے، کیونکہ اس نے اسے بنایا. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آیا؟ لیول سمجھ میں آیا؟ ٹھیک. اس کے جتنے اسماء اور صفات ہیں، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا جو بھی نام ہے وہ، اور اس کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس، وہ تمام کے تمام قدیم ہیں. صرف اللہ بھی قدیم ہے اور اس کے نام اور اس کی صفات بھی قدیم ہے. دیکھو، اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی اور اس کا نام بھی ہمیشہ سے اس لیے تھا کیونکہ اس کو کوئی دوسرا نام دینے والا نہیں ہے. اس نے اپنا نام رکھا اور مخلوق کو بتایا، اور اس کا نام ہمیشہ سے تھا. یعنی کہ یہ اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے. رحمان، رحیم، رزاق، غفور، شکور، جتنے بھی نام ہیں اس کے، وہ سب کے سب اس کے صفاتی نام ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے ہمیشہ سے رہے ہوئے نام ہیں. ایسا نہیں کہ بعد میں کسی نے اس کو نام رکھا، ٹھیک ہے. اور اس کی صفات بھی، یعنی رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، شفا دینا، عزت دینا، ذلت دینا، جو بھی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب کے سب پہلے سے ہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ بعد میں پیدا نہیں ہوئی. اب یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ بولیں گے اس سے فائدہ کیا؟ عقیدے میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے اگر یہ ایسا عقیدہ نہیں مانا گیا تو. کیونکہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے تھی اور وہ ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ ہی تھی. دیکھیں، مثال دیتا ہوں میں. آپ مان لیں کہ کمپیوٹر انجینئر ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب آپ کمپیوٹر انجینئر نہیں تھے. یہ صفت آپ کے اندر بعد میں آئی ہے، اسی لیے آپ کو انجینئر بولا گیا. آپ نے نالج لیا، آپ کو انجینئر بولا گیا. آپ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں یاد کیا تھا، جب آپ نے قرآن حفظ کر لیا تو آپ کو حافظ کہنے لگے. یعنی یہ جو حافظ ہونا
اور انجینئر ہونا، یہ جو صفت ہے یہ بعد میں پیدا ہوئی، پہلے سے تھی کیا؟ نہیں. تو مخلوق کی صفت ہمیشہ سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ ہمیشہ سے کریٹر تھا، ہمیشہ سے رازق تھا، ہمیشہ سے رحمان تھا، ہمیشہ سے رحیم تھا. بعد میں اس کی کوئی صفت پیدا نہیں ہوئی، ہمیشہ سے علم والا تھا. اگر ایسا نہیں مانا گیا تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب اللہ کو یہ نہیں آتا تھا، معاذ اللہ. یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ اللہ رزق نہیں دیتا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا اللہ رحم نہیں کرتا تھا. اور اس طرح کی کوئی بھی عیب، کوئی بھی برائی اللہ کی طرف منسوب کرنا کفر ہے. اسی طرح علم کی بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہمیشہ سے جاننے والا ہے، اس کا علم پہلے سے سب کچھ معلوم ہے اسے. اس کا علم نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. آپ بولیں گے کم ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، بھائی کم ہونا تو نہیں بول سکتے، لیکن بڑھ گیا تو کیا پرابلم ہے؟ بھائی پرابلم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ ماننے لگے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب اللہ کا علم کم تھا، یعنی معاذ اللہ اللہ جاہل تھا، اتنے پیریڈ کے لیے اس کے نہیں معلوم تھا. آپ بول رہے بعد میں اس کا علم بڑھ گیا. کریکٹ؟ تو اللہ کی کوئی صفت نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، ہمیشہ سے ٹاپ لیول پر ہے. سمجھے؟ تو اللہ کو ایسا ماننا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نہ اس کی ابتدا ہے، نہ بگننگ ہے، نہ انتہا ہے، نہ اینڈنگ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ سے تھا. کیونکہ اینڈنگ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے وجود کا ختم ہونا. اور اللہ ہمیشہ سے رہنے والا ہے، اس کا وجود کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ سب چیز کو جس نے پیدا کیا وہی سب چیز کو فنا کیا. کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. اور ہمارے نزدیک ختم ہونا، فنا ہونا کیا ہے؟ موت. رائٹ؟ لیکن موت بھی مخلوق ہے. موت بھی کیا ہے؟ ایک کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا. ملک الموت کو بھی موت آئے گی. جو موت کے فرشتے ہیں انہیں بھی موت آئے گی، اور قیامت میں موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی. موت کو بھی موت آنی ہے کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے. تو موت کو پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی. سمجھے؟ زندگی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، موت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اسی لیے وہ ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے؟ وہی اول ہے. جب کچھ نہ تھا تو رب ہی تھا، تو وہ اول ہوا. اور جب ختم ہو جائے گا کہ وہی رہے گا تو وہی آخر ہے. تو اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی. اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب کا سب پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ ظاہر یعنی جو دکھتا ہے، جس کی ویزیبلٹی ہو، اور باطن یعنی چھپا ہوا، انویزیبل. اللہ ظاہر ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنی علامات کو دنیا میں اس نے رکھا ہے، جس کو آدمی دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ بولو گے کہ بعض ایسے ناستک ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا، ملحد بولتے ہیں اردو میں ان کو، یعنی جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کسی نے بنائی نہیں ہے، انسانوں کو کسی نے بنایا نہیں ہے، ہر کوئی آٹومیٹک پیدا ہو گیا، دنیا بھی ہمیشہ سے تھی. سمجھے کہ نہیں؟ یہ صرف ایک ری ایکشن کا نتیجہ ہے، ایگزسٹنس میں ساری چیزیں آ گئی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تھیوریز بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیں ایسے لوگوں کو جواب کیا دیں گے آپ؟ کہ وہ بولتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ سے نہیں تھی، ہمیشہ سے نہیں تھی. تو سوال یہ ہے، اب لاجیکل آنسر دینا پڑے گا. جو لوگ قرآن نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، آپ ان کو قرآن کی آیت دیں گے، دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ہر شے کو پیدا کرا، وہ بولے گا میں تو قرآن کو بھی نہیں مانتا. تو پھر وہ قرآن کو ہی نہیں مانتا تو آپ دلیل کہاں سے دیں گے؟ تو ان کے لیے دلیل ہوتی ہے لاجک. ٹھیک ہے؟ لاجیکل ریزننگ سے اگر آپ ان کو کنوینس کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے مان لیں. تو ایک لاجک یہ ہے، دیکھو کہ پوری دنیا کو آپ بولتے ہو کہ آٹومیٹک چل رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں آپ کو ایک کامن سسٹم نظر آئے گا. کامن سسٹم نظر آئے گا. مثال کے طور پر کہ پانی جو ہے
ویپرز بنتا ہے، آبی بخارات بنتا ہے، اڑتا ہے، آسمان میں جاتا ہے، بادل بنتے ہیں، دوبارہ ٹھنڈا پڑنے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، برف کی شکل میں نیچے کی طرف آتا ہے، پھر پگھلتا ہے، پھر پانی بنتا ہے، پھر گیس بنتی ہے، پھر اوپر جاتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے یہی ہے، کبھی پتھر تو نہیں بن گیا پانی، یا آگ تو نہیں بن گئی، کریکٹ؟ ایک ہی سسٹم فالو ہو رہا ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے، آکسیجن لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آکسیجن چھوڑتا ہے کیا؟ نہیں، ایک ہی سسٹم ہے جب سے انسان پیدا ہوا۔ بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے انٹرنل باڈی کے اندر، دیکھا جائے کسی کا کلیجہ کیا کہتے ہیں بلڈ سرکولیشن نہیں کرتا، ہر ایک کا جو ہے ہارٹ ہی پمپنگ کرتا ہے، رائٹ؟ اور جو میدا ہوتا ہے وہی ہاضمہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں بریدنگ سسٹم ہو یا ڈائجیشن سسٹم ہو یا برتھ سسٹم ہو، سب چیز میں ایک کامن سسٹم نظر آئے گا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح دن اور رات کے بدلنے میں بھی ایک کامن سسٹم آپ کو نظر آئے گا۔ پلانٹس کا ایک دوسرے کے اطراف سرکولیٹ ہونا آربٹ میں، وہ اپنے آربٹ سے باہر جاتے بھی نہیں، کریکٹ؟ ایک ہی آربٹ میں جب سے چل رہا ہے دنیا بنی ہے۔ تو یاد رکھو کوئی بھی چیز سسٹمیٹیکلی ہزاروں سالوں سے ایک ہی معیار پر چلے ایسا پاسبل نہیں ہے، جب تک کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا یا اس سسٹم کو چلانے والا نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی چیز ایک ہی حال پر نہیں رہتی، ہمیشہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کریکٹ ہے؟ ایک چیز ایک ہی حال پر ہمیشہ نہیں رہتی۔ آپ کا فین بھی مسلسل ایک ہی اسپیڈ پر نہیں گھومے گا، ایک عمر ہو جائے گی اس کی اسپیڈ بھی کم ہو جائے گی اور وہ خراب بھی ہو جائے گا، لیکن پوری دنیا میں ایک سسٹم ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کو چلانے والا ایک ہی ہے، اور چلانے والا ہے اور ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو سسٹم بھی الگ الگ ہوتے۔ کوئی کان سے سانس لیتا ہوتا تھا، کوئی ناک سے سانس لیتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی آنکھوں سے سن لیتا، برابر؟ کوئی منہ سے دیکھ لیتا، ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے، رائٹ؟ آپ بولیں گے ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک ایگزامپل لے لو، اگر میں آپ تمام کو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ کو ایک پیپر دے دوں، پین دے دوں، اور میں بولوں کہ کوئی بھی گول چیز ڈرا کیجیے، آپ کیا ڈرا کرو گے؟ آپ کیا ڈرا کرو گے؟ کیا؟ اوکے، آپ اوکے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے ایک ہی چیز کا حکم دیا، میں نے کہا کہ گول چیز بناؤ، لیکن کوئی بھی ایک جیسی چیز نہیں بنا رہا، ہر ایک کا دماغ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کے پاس کیا ہے، پرسیپشن الگ ہے چیزوں کا، تصور کا، اور ہر کوئی اپنے حساب سے کریشن کرے گا، اس چیز کو ڈرا کرے گا۔ تو اگر ایک سے زیادہ پیدا کرنے والے ہوں تو ہر کوئی الگ الگ بنائے گا، بات سمجھ رہے ہو آپ؟ ہر کوئی الگ الگ چیز بنائے گا، لیکن تمام انسانوں کو ایک ہی جیسا بنانا، ایک ہی سسٹم کے حساب سے چلانا، یہ ایک ہی بنانے والا ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ مینوفیکچرر دو کمپنی کے فون بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، حالانکہ یہ بھی موبائل ہے وہ بھی موبائل ہے، لیکن دو کمپنی کے مینوفیکچرر چونکہ الگ ہو جاتے ہیں تو پروڈکٹ الگ ہو جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں پروڈکٹ انسانوں کا ایک ہی ہے، جانور بھی ویسے ہی ہیں، پرندے بھی ویسے ہی ہیں، تمام مخلوقات کی طرف نظر کیا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ ایک ہی سسٹم کو فالو کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ویسے ہی فالو کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا کریٹر موجود ہے، اور کیونکہ موجود ہے کیسے پتا چلا؟ کیونکہ کریشن کا سسٹم کنٹینیو ہے، سسٹم چینج نہیں ہوا، تو بول سکتے جب سے وہ مخلوق بن رہی ہے تب سے ابھی تک بھی دیکھا جائے تو اس بنانے والا موجود ہے، تبھی تو ایک ہی ٹائپ کا پروڈکٹ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بنانے والا نہ ہو تو پھر اس میں چینج آ سکتا، کریکٹ؟ تو بنانے والا بھی موجود ہے اور ایک ہی موجود ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ دلیل میں نے آپ کے سامنے دی، میں نے کوئی آیت تو نہیں پڑھی، کامن لاجک ہے یہ۔ تو کریٹر زیادہ ہو جائیں گے تو کریشنز کے شیپس، کلرز، ویٹس، ہر پراپرٹی چینج ہو جائے گی۔ بال پلیٹ کی طرح نہیں ہے اور پلیٹ سن کی طرح نہیں ہے، دیکھیں ہر ایک کا آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ ایک کامن آنسر ہو گیا۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے سب اسی نے پیدا کیا، سب کو فنا کرے گا، دوبارہ سب کو زندہ کرے گا. قیامت کے دن سب کو کیا کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا. اب بولیں گے کہ یہ دوبارہ زندہ کرنا، کوئی شخص اعتراض کر کے بول سکتا ہے ناستک کہ بھائی دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جو بھی ہے دنیا میں کھاؤ پیو مرو ختم، کوئی سوال جواب نہیں. کیونکہ ایسا وسوسہ ایک بار ڈال دیا اگر شیطان نے تو انسان جو ہے اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. کیا فرق پڑتا ہے، اچھا کرو برا کرو، دنیا میں ہے جب تک کہ کرو اپنا جو بھی ہے، کیونکہ بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، پوچھنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر جو چاہے کرو، ایسا کنسپٹ ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن اچھے اعمال وہی کرے گا اور برے اعمال سے وہی روکے گا جس کو جواب دینے کا ڈر ہو، اس کو معلوم ہو کہ کسی کو میں نے جا کے حساب دینا ہے، تو وہ تھوڑا سا بیلنس وے میں کام کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا، کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو ذات مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے اور وہی ذات جو ہے قیامت میں مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گی. ٹھیک ہے. مجھے بتاؤ کہ ایک چیز فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہوتی ہے کہ سیکنڈ ٹائم بنانا مشکل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. مثلا آپ کو روٹی بنانے نہیں آتی، میں نے آپ کو سکھا دی، اب بولا میں نے روٹی بناؤ، تو فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے شیپ بگڑے، ہو سکتا ہے کیسی ویسی بنے، سینکنے نہ آئے، جو بھی ہے، رائٹ. لیکن آپ کو ایک بار ایکسپیرینس آ گیا، اب اس کے بعد آپ روٹی بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ پہلے سے اچھی بنائیں گے، رائٹ. تو جو ذات پہلے انسان بنا چکی ہے اس کو دوبارہ بنانے میں مشکل ہوگی کیا؟ نہیں مشکل ہوگی. اسی طرح اللہ جو ہے لوگوں کو مثال دیتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پودوں کو پیدا کرتا ہے، یہ تمہارے لیے عبرت ہے، مثال ہے، تاکہ تم اندازہ لگاؤ اس پر سے کہ قیامت میں اللہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ بیجوں کو اور گٹھلیوں کو، جیسے آم کی گٹھلی ہوتی ہے، بیج اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر پودا نکالنے والا وہ اللہ ہی ہے. دیکھیں بیج ہے اتنا سا، چھوٹے چھوٹے بعض تو بہت باریک بیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے گارڈننگ کا تجربہ لیا ہے یا نہیں، لیکن میرے ہابیز میں سے ہے یہ گارڈننگ بھی، تو میں کرتا ہوں. تو میں نے، آپ بڑے بیج تو دیکھے ہوں گے، بعض تو اتنے اتنے ہوتے ہیں، تیلی جتنے ہوتے ہیں، پھر اس سے سائز چھوٹا چھوٹا کرتے جائیں، کھجور کے اتنا بھی ہو جاتا ہے، اس سے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، پیرو کے آپ نے دیکھے ہوں گے، جام کے اتنے چھوٹے بیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انار کے ہوتے ہیں، انار سے بھی چھوٹا جو ہے جام کا ہوتا ہے. پھر اور اس کی طرف چھوٹے چھوٹے چلے جائیں، سکولنٹس پودوں کے بھی ہے نا، بہت باریک باریک ہوتے ہیں. پھر کچھ تو ایسے ہیں پلانٹس کے فلاورنگ کے کہ خشخش جو ہوتی ہے نا، خشخش، اور اس سے بھی چھوٹے بیج ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے آتا ہے پورا پودا، خشخش سے بھی چھوٹا، اتنا باریک، اتنا سے اگر آپ سوئی چبا کے اٹھائیں گے تو ایک بیج آ جائے گا اس پر، اتنا باریک اس کے پر ڈاٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اب بیج ہے اتنا چھوٹا سا، ٹھیک ہے، ایوریج سائز لے لو کہ ڈراپ کا سائز، ٹھیک ہے. اب بیج کو جرمینیٹ ہونے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیج جو ہے جب جرمینیٹ ہوتا ہے نا زمین میں، اس کو جب ڈالا جاتا ہے تو اس کو ایک چاہیے رہتا ہے ڈارکنیس، دوسرا چاہیے موئسچر، اور تیسرا چاہیے ہیومیڈیٹی، تھوڑی سی گرمی، نمی بھی چاہیے، گرمی بھی چاہیے، ہیٹ بھی تھوڑی سی چاہیے اور موئسچر بھی چاہیے. ٹھیک ہے. ہیٹ بھی چاہیے. تو زمین میں جب بیج ڈالا جاتا ہے، اگر یہ تینوں چیزیں بیلنس ہو نا، کہ تھوڑا موئسچر ہو، ہیٹ ٹیمپریچر بھی پراپر ہو، اور کیا ہو، ڈارکنیس ہو، تو یہ جب تین چیزیں بیلنسڈ ہو نا تو جرمینیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے. اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی کم زیادہ ہوا نا تو یا تو بیج جرمینیٹ ہوتا ہی نہیں، یا تو بہت ٹائم لیتا ہے. تو آپ دیکھیں گے تین چیزیں ملنے کے بعد پھر اس میں سے کومپل نکلتی ہے، اوکے، چھوٹا سا بڈز نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پلانٹ بنتا ہے، پلانٹ سے ٹری بنتا ہے، ٹری پہ پھر فروٹ آتے ہیں، پھر سیڈز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو نصیحت دیتا ہے یہ بتا کے کہ جو ذات ہزاروں کروڑوں ملینز پلانٹس کو ہر روز پیدا کرتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم دیکھتے ہو کہ اس کو تم پیدا نہیں کر رہے، تم خود دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھوں سے کہ تم صرف بیج ڈال کے چھوڑ دیتے ہو، تم پیدا نہیں کر رہے، تو پیدا کون کر رہا ہے؟ کس کی امید پر آپ بیج ڈال رہے ہو؟
جو شخص یہ بولے کہ کائنات کا نظام کا کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، تو اس سے سوال کریں گے کہ کس امید پر تو زمین پر بیج ڈال رہا ہے؟ کیا زمین پیدا کرتی ہے؟ نہیں۔ کیا سورج پیدا کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا پانی پیدا کرتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے جو یہ پیدا کرنے والی ہے۔ اور کسانوں کو پوچھو تو وہ جانتے ہیں کہ بھائی جب بیج ڈالتے ہیں تو آسمان کی طرف ایسے دیکھتے بیٹھتے ہیں کہ کب بارش ہوگی اور پھر کب اللہ تعالیٰ جو ہے زمین سے اگائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ہم انسانوں کی پیدائش کی طرف جو ہے نا کمپیر کر کے دیکھیں گے۔ جب کسی جوڑے کی شادی ہوتی ہے، آپسی معاملات ہوتے ہیں، تو پانی کی ایک بوند ہوتی ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں ڈارکنس ہوتا ہے، پیٹ میں، جہاں پر موئسچر ہوتا ہے، جہاں ہیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بچہ پنپتا ہے، چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، پھر آپ اسے دیکھتے ہو کہ پیدا ہونے کے بعد تمہارے سامنے آتا ہے، چھوٹی کومپل کی طرح نازک ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو درخت کی طرح مضبوط ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو درخت کی طرح مضبوط ہوتا ہے، پھر پھل دیتا ہے، مزید اور بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہو، پھر کمزور ہوتا ہے درخت کی طرح، سوکھی ڈالی کی طرح بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن مر جاتا ہے۔ جس طرح درخت ایک بیج سے پیدا ہو کر بڑا ہو کر سوکھ کر پھر ختم ہو گیا، اس کی لائف ٹائم ایج ختم ہو گئی، اسی طرح انسان بھی اسی طرح پنپتا ہے۔ دیکھو کتنی سملیرٹی ہے، پیٹ میں ہیٹ ہوتی ہے، ڈارکنس ہوتا ہے، موئسچر ہوتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے دلیل ہے جو قرآن کو مانتا ہی نہیں، اور جو قرآن کو مانتے ہیں وہ تو دیکھ کر یہ دلائل کو اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو، شکوک و شبہات کو ذہن میں لانا بالکل نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو ذات پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تو مثالیں آئی ہوئی ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، بارش کی طرح مان لیں کہ زمین سے لوگ اگیں گے، سمجھے، زمین سے لوگ جس طرح بیج میں سے اگتے ہیں، اب مرنے کے بعد انسان کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، قبر میں مٹی بن جاتا ہے، مان لو اتنا ایک ذرہ بھی بچ گیا تو وہ سیڈ کی طرح ہے، پھر اللہ اس سے پیدا کر دے گا۔ ایک ذرہ بھی ہو اللہ پھر پیدا کرے گا، جیسے ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ پورے پیڑ کو پیدا کرتا ہے۔ کون سا کمال ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کے لیے دلائل کافی ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔